تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کی استطاعت ہوگی کہ وہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ ہائے 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 ہائے، سر ہے استطاعت، فضائل مال میں 8 بھی آ جائے، لیکن صحابہ کرام تو بزرگ نہیں تھے نا، آپ کو پتہ ہے وہ تو کامل ایمان مومنین تھے، یہ کہانیوں والے ہیں، وہ کامل الایمان اے کہانی باز۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کسی کی استطاعت نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اپنے نظریات کے اعتبار سے بھی، کیونکہ قرآن حکیم کا 1/3 عقیدہ توحید ہے، اور چونکہ سورہ اخلاص توحید کی جڑ ہے، اس اعتبار سے بھی تعلیمات میں بھی یہ 1/3 ہے قرآن کا، اور فضیلت میں بھی۔ اچھا اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو 8 قرآن پڑھتے تھے وہ 24 بار پڑھتے سن سورہ اخلاص، پھر تو ٹھیک ہے، 8 × 3 = 24 ٹائمز اگر سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے اور 8 قرآن روزانہ کے، اگر یہ کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا پڑتا۔ سورہ اخلاص اگر کسی نے پڑھنی ہے 3 دفعہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں۔ یہاں پہ جیلم ہمارے شہر کے اندر تبلیغی مرکز ہے، کبھی کبھار میں زور کی نماز میں وہاں چلا جاتا ہوں، تو زور کی نماز کے بعد نا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب وہ عالم دین ہے جو وہ فضائل اعمال پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے مدرسے کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے بچوں کو پابند کیا کہ تم نے بھی سن لیا کرو تعلیم نا۔ اب میرا ایک بچہ ماشاءاللہ 10 سال کا ہے اور ایک آلموسٹ 11 سال کا، تو یہ میں 5-6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم درس سن رہے ہیں نا، تو یہی والا جناب وہ فضائل قرآن والا آ گیا جی، ایک بزرگ 3 قرآن روزانہ، ایک 8 قرآن، اور یہ 61 قرآن۔ اب میں جب بیٹھا ہوا درس سن رہا نا، تو میں بچوں کی طرف دیکھ رہا، میں نے کہا کہیں یہ بھی وہی تو نہیں سوچ رہے جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو خیر بعد میں ہم جب موٹر بائک پہ بیٹھے، میں گھر آنے لگا تو میرا بچہ مجھے کہتا ہے، احمد کہتا ہے بابا یہ باقی باتیں تو ٹھیک تھی، ایک بندہ روزانہ 3-8 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ کہانی تھی، اس کو چھوڑ دو، باقی باتیں لے لو۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ 80 لوگ اس عمر ہی ٹگے سا ڈنگر، کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی تھی۔ اور آج کل کے بچے سوچتے ہیں، کیوں سوچتا ہے؟ اس نے قرآن کئی دفعہ مکمل کیا، اسے پتہ ہے یہ اتنی موٹی کتاب ہے، یہ 8 دفعہ روزانہ کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ لاکھ کسی کو کہتے رہے جناب انج کر کے پڑھ لی تو انج کر کے پڑھ لی، کیسے منوائیں گے؟ اور میں نے تو احادیث سے ثابت کر دیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے، تو نبی علیہ السلام نے وظیفہ دیا ہے سورہ اخلاص کا۔ تو ہم تو یعنی یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ کم از کم مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ دوسری مثال سنیں، یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ، میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے، کوئی 2 نمبری نہیں تھی ان کے اندر، پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ چونکہ شیطان جب ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نا ذرا غور کریں، اس کے اوپر ایمفسائز کریں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بہانے گڑے۔ ایک تو موٹا سا جملہ، یہ قرآن دیس ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے۔ اچھا جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے، ان کے آنسو روا ہوتے تھے، چلے ان کے آپ کو یقین نہیں آتا۔ یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں، 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں گورے، انگریزی میں ترجمہ، اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں، فخریہ بتاتے ہیں نا، اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر، یہ آپ کو کہتے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس، سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن نہیں، سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے۔ باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں، سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے۔ قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے، باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے، یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے، انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے، 15واں جو ہے وہ بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو، وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے، تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں، کہیں گے 15واں تو کوئی نہیں نا، وہ تو وہ بھی ہے، وہ بھی نہیں، وہ بھی۔ کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد، یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، جھوٹ۔ بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ، اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا۔ ادھر تھوڑی شرم آئی، انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے، خواب میں دیکھا۔ سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک، کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے، تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج، میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا وہ لے لیتے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748 جامعہ ترمذی کے حوالے سے۔ یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا۔ تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اگر کہانی شروع ہونے لگی ہے تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ ہائے ہائے، احمد بن حنبل میرا خیال ہے انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے، کل ہم نے کہانی کرانی ہے، آپ ذرا یہ بھی پوچھ لے۔ یہ لکھا ہوا ہے بھائی، اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے، جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا، ساتھ سب کچھ سمجھایا۔ وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھاڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا، اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی۔ اور ایسا کہ احمد بن حنبل جو پنجابی پٹھان سندھی یا بلوچ سن۔ یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا۔ اور سر آپ کتاب اللہ کھولیں تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے۔ اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے، دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں، تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے۔ اچھا جی تو تسی روٹی جڑی ناکرا کھاندے ہو، عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون۔ تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، ہم میں سے کوئی ہے مجنون، کلندر یا مجذوب، چلا، پاگل؟
وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، مولا علی کے قول ہے، امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے: سویا ہوا شخص، اور نابالغ، اور تیسرا جو شخص پاگل ہے، جس کو آپ مجذوب کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، کلندر کہہ لیں. اس کو عقل نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہے. باقی تو ہر بندہ عقل والا ہے. تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے، وہ پاگل نہیں ہوا. اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. جی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی یہ سوچتے نہیں، ان کو کان دیے تھے یہ سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں. عبرت والا دیکھنا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے. اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے. چلو، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین، استاذ العلماء، اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا، نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو. فضائل اعمال فضائل سنت یا کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے. پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے 45 نمبر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں آخرت کا، ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. تیسری مثال، آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں، جی ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی. اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے. یہ ہر جگہ جاری ہے. کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی. یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا. اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص. اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا. تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے. تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے.
उस जमाने में कोई नहीं उड़ता था, आज भी कोई नहीं उड़ सकता मेरे भाई, कहानी है सब। अगर किसी को ज़ौम है ना उड़ सकता है, तो सारे बुजुर्गान दीन इकट्ठा कहते हैं दुनिया औलिया अल्लाह से खाली नहीं है, एक वली लाओ ना सर, मीनार पाकिस्तान पे चढ़ाते हैं, लेकिन हमें तो यकीन है कि वो शहादत के रुतबे पे पहुंचेंगे। अंग्रेज का पैराशूट उसको बांध देंगे, वो छलांग लगाए, उड़ के बताए, और जब वैसे तो वो पहले ही तौबा कर लेगा, और अगर वो छलांग लगा ही दे शहीद होने के लिए तो मरने से पहले एक बटन दबाए, उसके बाद जमीन पे लैंड करते ही ना अनाउंसमेंट करे, ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। सर फिर यही होना चाहिए ना, कहानियां कराई सी, तौबा भी करना, और फिर वो अपने मुरीदों को भी कहे कि मरने से पहले है मुरीदो कर लो इस पे गौर, मेरा खुदा और था और किताबों का खुदा और, अब मैं किताबों के खुदा को मानना शुरू हो गया हूं। सर ये छोड़ दें, जिनको अपने बुजुर्गों पे मान है ना, इनके साथ आप जहाज में फ्लाइट लें, सारे मुरीद इकट्ठे हों, बड़े बड़े अमीर मुरीद होते हैं ना, कॉकपिट से सिर्फ पायलट को निकाल के ना पीछे लें और किसी वलीउल्लाह को बिठा दें कॉकपिट में, वो ये जहाज लैंड नहीं करा सकता, उड़ना तो बड़ी दूर की बात है, इस दुनिया में नहीं लैंड करेगा, आखिरत की जिंदगी में, लेकिन फायदा कोई नहीं ना सर, लैंड होएगा इंशाल्लाह, ज़ाहिर है लैंड तो उन्हें करना है जो तो फ्यूल मुकना है। वो अलग बात है कि आप लोग जो है वो फूंक मार के बगैर पेट्रोल के गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन जहाज नहीं उड़ता बगैर पेट्रोल दे। सब कहानियां, इतनी इतनी कहानियां, और लोग साहब ओ जी जनाब निकाह मारी, लोहे महफूज पढ़ लिया, थले वेख्या 7 जमीना क्रास, तेल भी क्रास, तेल भी क्रास। ओ सर एडवन ने दरियाफ्त किया आके 200-250 साल पहले पेंसिल्वेनिया। तो क्या करते रहे हैं, तेल क्यों क्रास, हर बुजुर्ग को ही तेल क्रास हो गया। सर नहीं, दुनिया बकदर एफर्ट है, जो एफर्ट पुट करेगा उसे रिजल्ट मिलेगा। वो तख्ते बिल्किस वाला आप मेरा क्लिप देख लें, तो बाकी चीजें मैं नहीं बयान करता। सेकंड लास्ट मिसाल, चौथी, आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदुना उसामा इब्न ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया, कलमा पढ़ दिया, फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया तूने उसे क्यों कत्ल किया? कि या रसूलल्लाह उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था, डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह के औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम हैं। तो जी मैंने दिल चीर लिया था, और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं, कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है। फिर आपने फरमाया उसामा तू क्या करेगा? जब क़यामत वाले दिन वो कलेमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकदमा कायम करेगा, उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? उसामा तू क्या करेगा? नबी इस्लाम ये अल्फाज रिपीट करते रहे। सैयदना उसामा कहते हैं मेरी ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता और आज कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ होता, कम से कम मेरा ये गुनाह तो धुल जाता। होय होय, उसामा इब्न ज़ैद आम बंदा नहीं। सही बुखारी में हदीस है कि नबी इस्लाम जानों पे एक तरफ हसन इब्न अली को बिठाते थे तो दूसरे तरफ उसामा इब्न ज़ैद को, हुजूर के बच्चों की मानित, पोता हुजूर का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े सहाबा गुस्से की हालत में नबी इस्लाम को अप्रोच नहीं करते थे, तो उसामा इब्न ज़ैद से सिफारिश करवाते थे। वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब फातिमा नामी औरत की चोरी का मुकदमा आया और नबी इस्लाम को सिफारिश की गई, वो भी उसामा के जरिए की गई थी, लेकिन हुजूर ने उधर भी लिहाज नहीं किया। आपने फरमाया तुम लोग मुझे सिफारिशें करवाते हो, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोग इसलिए तबाह बर्बाद हुए, उनके अशराफिया के लिए अलग कानून होते थे और आम लोगों के लिए अलग। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती मैं उसके भी हाथ कटवा देता। मुझे अप्रोच करते हो तुम। ये है उसामा इब्न ज़ैद। और अब जरा मुझे बताएं, जो कहते हैं जी बुजुर्ग दिलों के हाल जान लेते हैं,
کہتے ہیں آپ رائے وند چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی بزرگ دل کا ہاتھ جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ. ہوں تو انہاں دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا، 1000 سالہ برسیاں. جو جتنا پرانا ہے وہ اتنی برسی ہو چکی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے. قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ فرمایا تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہیں وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی باتیں ہیں.